سلسلہ تعارف مصنفین اردو سال دوم میں حصہ نظم کے شعراء کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے شاعر ہیں حمد مولانا ظفر علی خان۔ 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 1956 کو وزیر آباد میں وفات پائی۔ ذمہ دار کے نام سے اخبار نکالتے تھے۔ قادر الکلام شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو کا فی البدیہہ شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ بہارستان، نگارستان، چمنستان ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آپ کو بابائے اردو صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ بیک وقت مصنف، شاعر اور صحافی تھے۔ نظم حمد کا شعر دیکھیے جی کہ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنائے لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ یہ انشاءاللہ ہم نظم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے جی نعت۔ حفیظ طائب کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ 14 فروری 1931 کو احمد نگر چٹھا وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ 13 جون 2004 کو وفات پائی۔ ان کے نعتیہ مجموعے صلو علیہ وآلہ پر ان کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نعتیہ مجموعے وسلموا تسلیما کو بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 71 کتابوں کے پیش لفظ اور 30 تحقیقی مقالے۔ احمد ندیم قاسمی کہا کرتے تھے کہ ہم حفیظ طائب کے عہد میں زندہ ہیں۔ آپ کی شاعری کا مجموعہ کلیات حفیظ طائب کے نام سے القمر انٹرپرائزز اردو بازار لاہور نے 2005 میں شائع کی۔ نعت کا شعر دیکھیے جی کہ خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ انشاءاللہ یہ نعت بھی ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہم سبق پڑھیں گے جی خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ 1846 کو الہ آباد کے قصبے بہار میں پیدا ہوئے اور 1921 کو وفات پائی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ چونکہ انگریزوں کے دور میں مسلمان جج تھے، اس لیے حکمران طبقے پر کھل کر تنقید کرنے کی بجائے طنز و مزاح اور ظریفانہ انداز اپنا لیا۔ تہذیب مغربی سے بیزار اور سر سید کے مخالف تھے۔ نصابی نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر ان کے کلیات اکبر کے حصہ اول میں شامل ہے، جو 19 اشعار پر مشتمل ہے۔ نظم کا ایک شعر دیکھیے جی کہ زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے جی اسلامی مساوات۔ مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا۔ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 کو وفات پائی۔ آپ پہلے باقاعدہ سوانح نگار ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے آپ کی کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ خدا سے کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ قرآن کے حافظ تھے۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی۔ شہرہ آفاق کتاب، مد و جزر اسلام، مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب لکھی۔ اسلامی مساوات کا ایک بند دیکھیے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے سراغ رہرو۔ جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ افریدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ 1896 کو ملیح میں پیدا ہوئے اور 1982 کو کراچی میں وفات پائی۔ 9 سال کی عمر میں شعر کہنے شروع کر دیے۔ ان چند شعراء میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اردو کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ یادوں کی بارات ان کی مشہور آپ بیتی ہے۔ آپ رومانوی اور انقلابی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کو شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ ادب
آواز حق، شاعر کی راتیں، جوش کے سو شعر، نقش و نگار ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ سراغ راہرو کا ایک شعر دیکھیے جی کہ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ نظم آدمی ہے سید محمد جعفری کی لکھی ہوئی۔ 1918 کو جہلم کے ایک گاؤں چک عبد الخالق میں پیدا ہوئے اور 1999 کو امریکہ میں وفات پائی۔ ان کی تدفین جہلم میں ہوئی۔ آپ کی کتابی چہرے پر آپ کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کتابی چہرے، اڑتے خاکے، ماضی ضمیر ظرافت، ولایتی زعفران، من کے تارے ان کی مشہور کتب ہیں۔ کم و بیش 20 کتابوں کے مصنف ہیں۔ نظم آدمی کا شعر دیکھیے جی کہ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرحدار آدمی۔ نیکسٹ نظم کا نام ہے نوجوان سے خطاب۔ یہ اسرار الحق مجاز کی لکھی ہوئی ہے۔ 1910 کو بھارت کے ضلع بارہ بنکی کے قصبے رودلی میں پیدا ہوئے اور 5 دسمبر 1956 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ مختلف مقامات پر آواز، نیا ادب اور پرچم کے مدیر رہے۔ ان کے والد جج تھے۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی۔ ابتدائی عمر میں شعر و شاعری شروع کر دی۔ منظر نگاری، کردار نگاری اور تصویر کشی میں مہارت تامار رکھتے تھے۔ آہنگ اور شب تار ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کے شعر دیکھیں جی کہ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر۔ نیکسٹ ہماری نظم ہے مجید امجد کی لکھی ہوئی ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ مجید امجد 1914 کو جنگ میں پیدا ہوئے اور 1974 کو ساہیوال میں وفات پائی۔ اصل نام عبد الحمید لیکن شہرت مجید امجد کے نام سے ہوئی۔ درخت کا استعارہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ اپنی زندگی میں شہرت حاصل نہ کر سکے لیکن بعد میں اس صدی کے عظیم نظم و شعراء کی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ پہلا شعری مجموعہ شب رفتہ ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا۔ شب رفتہ، چراغ طاق، گلاب کے پھول مشہور شعری مجموعے ہیں۔ نظم کا ایک شعر دیکھیے جی کہ آہ ان گردن فرازانے جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ نیکسٹ ہماری نظم ہے جی احسان دانش کی لکھی ہوئی تغیر۔ 1914 کو مظفر نگر بھارت میں پیدا ہوئے اور 1982 کو لاہور میں وفات پائی۔ پنجاب یونیورسٹی کی تعمیر میں مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد ازاں وہیں پر ممتحن ہو گئے۔ ان کو مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ شیرازہ، تغیر فطرت، درد زندگی، نوائے کارگر، گورستان، زخم و مرہم، حدیث زندگی، آتش خاموش ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کی جو مشہور آبیتی ہے جہان دانش اور جہان دیگر اردو کی بہترین آبیتیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں غروب آفتاب کے بعد دفن کیا گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر پر یہ شعر بھی لازمی لکھنا۔ مجھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کا، میری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے۔ اوکے جس نظم کا شعر دیکھیے جی کہ اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ اوکے چلتے ہیں جی نیکسٹ نظم کی طرف۔ قطعات ہیں انور مسعود کے لکھے ہوئے۔ 8 نومبر 1935 کو گجرات کے علاقے کنجا میں پیدا ہوئے اور اس وقت بحمد اللہ حیات ہیں، یعنی کہ 2022 میں بھی حیات ہیں۔ 35 سال تک فارسی کے استاد رہے۔ اردو، پنجابی، فارسی کے شاعر ہیں۔ وجہ شہرت طنز و مزاح سے بھرپور اردو پنجابی شاعری ہے۔ قطع کلامی، میلا اکھیاں دا، غنچہ پھر لگا کھلنے، میلی میلی دھوپ، ہن کی کریے ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔
زندگی اور روزمرہ کے معاملات میں اس قدر شگفتگی سے حصے مزاح پیدا کرتے ہیں کہ آدمی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انور مسعود کا ایک قطعہ دیکھیے کہ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کرب ناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا سوئی گیس کا بجلی کا فون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ اور کہ اسی کے ساتھ ہی ہمارے تعارف کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔